ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا من قبل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم کتاب، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یہودیوں کے پاس جب آخری کتاب قرآن مجید آ گئی، من عند اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے ان ساری کتابوں کی جو یہ پڑھ چکے تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یعنی کتاب کے آنے سے پہلے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، وہ حضور علیہ السلام کا نام لے کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، کافروں کے خلاف مدد طلب کرتے تھے۔ یستفتحون، وہ کافروں کے خلاف فتح حاصل کرنے کی جو ہے نا فتح طلب کرتے تھے اس کتاب آنے سے پہلے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب حضور علیہ السلام تشریف لا چکے ان کے پاس، ما عرفوا، جنہیں انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا، حضور کو اچھی طریقے سے پہچان بھی لیا، کفروا بہ، تو پھر انہوں نے کفر کیا، ان کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ فرما رہا ہے پس اللہ رب العزت کی لعنت ہے کافروں کے اوپر۔ بئس ما، بہت ہی بری چیز ہے وہ، اشتروا بہ انفسہم، جسے انہوں نے اپنے لیے خرید لیا، ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا اور قرآن کا انکار کیا، ان یکفروا، انہوں نے کفر کیا، انکار کا اس کا جسے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، بغین، سرکشی کی وجہ سے، بغض، حسد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، بغض یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا یہ کیوں نازل کیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غضب در غضب حاصل کر کے، اللہ کا غصہ در غصہ، اللہ کی ناراضگی در ناراضگی لے کر وہ واپس لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بڑا ہی ذلت والا، توہین والا، ٹھیک ہے نا، عذاب ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے انبیاء تھے، رسول تھے، ان کا ذکر فرمایا، نام نہیں لیا لیکن ان دو رسولوں کا نام لے کر ان کے درمیان میں جتنے رسول تھے سب اس کے اندر آ گئے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو نشانیاں بھی عطا فرمائی، معجزات بھی عطا فرمائے، کتاب بھی عطا فرمائی۔ یہ بدبخت کہلانے کو تو بنی اسرائیل کہلاتے تھے، لیکن من پسند چیزوں کو مان کر جو پسند نہیں تھیں ان کا انکار کر کے یا تو رسولوں کو جھٹلا دیا یا پھر اللہ کے رسولوں کو قتل کر دیا۔ اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت قرآن مجید کا بیان فرما رہے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہود کا جو طریقہ تھا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، وہ یہ تھا کہ یہ اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب ان یہود کی لڑائی، ان کی جنگ غیر یہود کے ساتھ ہوتی، سامنے والا گروہ اگر یہودی نہ ہوتا تو اس وقت یہ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جس آخری رسول کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے، جو نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والا ہے، وہ رسول ہمارے اندر بھیج دے۔ دعائیں کرتے تھے وہ رسول ہمارے درمیان بھیج دے تاکہ اس رسول کے ساتھ مل کر، اس رسول کی برکت سے، اس رسول کے وجود کی برکت سے ہم اپنے ان دشمنوں پر غلبہ حاصل کر سکیں۔
ہم ان کے خلاف جیت حاصل کر سکیں، فتح حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یستفتحون، فتح کا معنی ہے فتح، 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 اس کا معنی کیا ہے؟ فتح۔ اس سے پہلے جو یا اور سین ہے اس کا معنی ہے طلب کرنا، فتح طلب کرنا۔ کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام کا نام لے کر یا اللہ اس رسول کو جلدی ہمارے درمیان بھیج دے، ہم اس رسول کے ساتھ مل کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے دشمنوں کے خلاف فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے جب ہم نے اس رسول کو بھیج دیا ان کے درمیان، وہ رسول تشریف لا چکے، ہم نے ان کو اپنی آخری کتاب بھی دے دی۔ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ جب یہ سب کچھ ان کے سامنے آ گیا، اچھا وہ رسول، نہ تو اس رسول نے آ کر کوئی ایسا کام کیا، نہ اس کتاب نے ایسا کام کیا کہ ان کی بالکل مخالفت۔ اگر وہ مشرق کی طرف جا رہے تھے تو رسول نے یا کتاب نے یہ نہیں کہا اس طرف کو چھوڑو اب مغرب کی طرف چلو، نہیں، بلکہ اس کتاب نے اور اس رسول نے، کتاب نے ان کی کتابوں کی تصدیق کی، ان کی شریعت کی تصدیق کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نبیوں رسولوں کی تصدیق کی، مخالفت بھی نہیں کی، مخالفت بھی نہیں کی۔ اس کے باوجود جب وہ رسول تشریف لائے تو انہوں نے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طریقے سے، اچھی طرح پہچان لینے کے باوجود ان کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کر دیا، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے دشمن بن گئے، ان کی مخالفت کرنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ کیا تھا سب کچھ جو تم پہلے دعائیں کر رہے تھے، مجھ سے مانگ رہے تھے، یا اللہ اس رسول کو جلدی بھیج، جلدی تم اپنے پاس اپنے سامنے اس کو دیکھنا چاہتے تھے، اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے، اب جب میں نے بھیج دیا اب تم ان کے خلاف چلے گئے۔ تو فرمایا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ان کے اس کام کی وجہ سے، اس بغض، حسد، اناد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مستحق لعنت بنا دیا۔ قیامت تک جس نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، جس نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، جس کے دل کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغض، اناد، کینہ، حسد ہے یا رہے گا، قیامت تک اس پر کیا ہوگی؟ لعنت ہی لعنت ہوگی۔ آگے اللہ نے فرمایا بئس ما، اب ان کے پاس اختیار تھا، خود مانگا، دعائیں کی، اللہ نے دعائیں قبول کر کے ان کو عطا کر دیا، اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ حضور ان کے درمیان تشریف فرما ہوئے، آخری کتاب آ گئی، آخری کتاب نے پہلی کتابوں کی تصدیق کر دی، حضور علیہ السلام نے پہلے نبیوں رسولوں کی تصدیق کر دی۔ اب جو ہے نا ان کے پاس اختیار تھا، یا تو یہ اللہ کی رضا لیتے یا اللہ کی ناراضگی لیتے، یہی دو کام تھے نا۔ اگر مان لیتے تو اللہ کے کیا تھے؟ مقرب بن جاتے، نہ مانتے تو کیا ہوتے؟ اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت اور اللہ کے عذاب کے حقدار بنتے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے بجائے اللہ کی ناراضگی کو اختیار کر لیا، نافرمانی کر کے، مخالفت کر کے، بغض، اناد، کینہ، حسد کا مظاہرہ کر کے کیا کیا؟ اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا۔ تو اللہ نے فرمایا بئس ما، کتنی ہی بری چیز ہے۔ بئسا کا معنی ہے برا، ما کا معنی ہے کتنی ہی، بہت زیادہ بری چیز ہے وہ، اشتروا بہ، جس کو انہوں نے اپنے لیے خرید لیا، یعنی انہوں نے جو سودا کر لیا ہے وہ سودا ان کے لیے سراسر خسارے کا، نقصان کا، گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ بات مان کر جنت لے سکتے تھے، انکار کر کے اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، اللہ کے عذاب کو اپنے لیے دعوت دی، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا حقدار بنا لیا۔ اب انہوں نے جو خرید و فروخت کی ہے، اپنے لیے جو چیز انہوں نے خریدی ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی بری ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اپنے لیے۔ میں آپ ہم بازار میں جائیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز خریدیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہے، اگر یہ خریدیں گے اگلے 10 سال بھی فائدہ نہیں ہونا، تو کیا ہم اس کو خریدیں گے؟ نہیں نہ خریدیں گے۔
تو دنیا کے معاملے میں ہمارا دماغ کام کرتا ہے، آخرت کے معاملے میں نہیں کرتا۔ اور پھر انسان جانتا بھی ہو، قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یہودی اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتے پہچانتے تھے۔ میرے بچے ہیں، کیا میرے بچوں کو مجھ سے زیادہ کوئی پہچان سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ کے بچوں کو آپ سے زیادہ کون پہچان سکتا ہے؟ آپ ہی پہچان سکتے ہیں۔ ان کی خوبی، ان کی خامی، ان کی اچھائی، ان کی برائی، ان کی صلاحیتیں، سب کچھ آپ بہتر جان سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ یہودی اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتے تھے، کہ آخری نبی ہیں جانتے تھے، سچے ہیں جانتے تھے، قرآن اللہ کی کتاب ہے جانتے تھے، قرآن آخری کتاب ہے جانتے تھے، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جانتے تھے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، ٹھیک ہے نا۔ اس کفر کی جو وجہ قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے بغین۔ بغین کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، سرکشی کرنا۔ سرکشی کی وجہ صرف ایک تھی، اور وہ تھی کہ ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ آخری نبی جو ہے نا، ایک لمبا چوڑا سلسلہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا آیا، آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آنے کے بجائے بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے بتایا تھا حضرت ابراہیم کو دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق سے جو سلسلہ چلا نبوت کا، اسے کیا کہا گیا؟ بنی اسرائیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل، تو وہاں سے سلسلہ چلتا چلتا حضرت عیسیٰ پر آ کے رکا۔ اب آخری نبی آنا تھا، آخری نبی آنا تھا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اکیلا یکتا تنہا نبی بھیجا، جس کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں صرف اس بات کا غم تھا، اس بات کی تکلیف تھی کہ آخری نبی بھی ہمارے پاس سے آنا چاہیے تھا۔ یہ ختم نبوت کا جو صحرا ہے، یہ بنی اسماعیل کے پاس کیوں گیا؟ یہ قریش کے پاس کیوں گیا؟ کیونکہ یہ سمجھتے تھے پڑھے لکھے ہم ہیں، عالم ہم ہیں، علم ہمارے پاس ہے، امر ہمارے پاس ہے، اللہ کا قرب ہمارے پاس ہے۔ یہ قریشی ان پڑھ امی، یہ فضیلت ان کو کیسے مل گئی؟ صرف اس بغض، کینہ، حسد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، جہنم کی آگ کی پرواہ نہیں کی، حد سے تجاوز کر گئے۔ تو آج کے سبق جو ہمارے لیے ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں، ہر قیمت پر، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن حسد سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں بچنا ہے۔ کینہ، بغض، اناد، دشمنی، ان چیزوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی۔ اگر ہم نے ان کو جگہ دے دی تو پھر ہمارے پلے کخ بھی نہیں رہنے والا۔ انسان، آپ کے مشاہدات مجھ سے زیادہ ہوں گے، تجربات آپ کے زیادہ ہوں گے، یقیناً آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو حسد کی آگ میں جلایا، ان کا کخ بھی باقی نہیں رہا، کچھ باقی نہیں رہا ان کا۔ بلکہ ایسے ایسے لوگ دیکھے گئے، وہ صرف خود نہیں بلکہ پورے خاندان کو انہوں نے برباد کر دیا اپنے کو، حسد کی آگ میں جلتے ہوئے۔ تو درس آج کا یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم نے حسد سے بچنا ہے، اور اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو بھی حسد سے بچنے کی تلقین کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔